السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈومین 3 کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ ڈومین 3 کے 4 پارٹس میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیے ہیں، اور میں اب اس وقت ہے نا پارٹ 5 کو جو ہے وہ ریکارڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈومین 3 کا نام کیا ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ، اور اس کا میں نے پارٹ 4 کو پوائنٹ نمبر 40 کے اوپر فنش کیا تھا، اور پارٹ 5 کو اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں پوائنٹ نمبر 41 سے۔ دوبارہ سے ریکویسٹ ہے، بار بار ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ پلیز اپنے نوٹس اپنے سامنے رکھیے گا، ادروائز آپ کو بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ لاسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پوائنٹ نمبر 41 جو ہے نا، لارج اسکیل پیرالل ڈیٹا سسٹمز اور پیرالل کمپیوٹنگ از اے computation system designed to perform numerous calculations simultaneously, but parallel data systems often go far beyond basic multiprocessing capabilities نا۔ جو لارج اسکیل پیرالل ڈیٹا سسٹم ہے، جسے پیرالل کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں، یہ ہے نا ڈیزائن ہوتا ہے بہت سارے کیلکولیشنز ایک ساتھ کرنے کے لیے، سائمنٹینیسلی، یعنی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیرالل ڈیٹا سسٹم یہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا ہے، اس کے پاس اور بھی بہت سارے ملٹائی پروسیسنگ کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں نا۔ دا امپلیمنٹیشن از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ سم پرابلمس can be solved efficiently if broken into smaller tasks that can be worked on concurrently نا، یعنی کہ small tasks جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مطلب چلتے ہیں۔ ملٹائی پروسیسنگ اور پیرالل پروسیسنگ از دا یوز آف 2 or more in single computer system نا۔ ایک سنگل کمپیوٹر سسٹم میں ملٹائی پروسیسنگ چلتی ہے، جو کہ جسے ہم پیرالل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا جو ہے اے سیمیٹرک اینڈ سیمیٹرک آر 2 types نا۔ اے سیمیٹرک، all multi-connected central processing units are not treated equally. A master processor decide the priority and all others are slave نا۔ اے سیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ماسٹر پروسیسر ہوتا ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، پرائیورٹی دیتا ہے کہ کس نے پہلے ہونا ہے، اور باقی سب سلیوز کی طرح ہوتے ہیں، یعنی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سیمیٹرک، انوالوز ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، 2 or more identical processors connected to single shared main memory نا۔ دو یا دو سے زیادہ ہے نا آئیڈینٹیکل پروسیسر، ایک جیسے پروسیسر کنیکٹڈ ہوتے ہیں سنگل مین میموری کے ساتھ۔ ایچ پروسیسر از سیلف اسکیجولنگ نا، لیکن ہر پروسیسر ہے نا اپنا سیلف اسکیجول ہوتا ہے۔ Both type of multiprocessing provide unique advantages and are suitable for different type of situation. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اے سیمیٹرک ہو یا سیمیٹرک ہو نا، ہر ایک جو ہے نا استعمال ہوتا ہے سچویشن کے مطابق، جس وقت جیسی سچویشن ہوتی ہے اس میں ویسے وہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 42 آتا ہے گرڈ کمپیوٹنگ، اور یاد رکھیے گا کہ گرڈ کمپیوٹنگ میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے ایگزام کے لیے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ میں نے پریکٹس ٹیسٹ میں کوشچنس دیکھے ہیں۔ از اے فارم آف پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ دیٹ لوزلی groups a significant number of processing nodes نا۔ یہ بھی ایک پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ ہے، جو ہے نا الگ الگ گروپ significant number of processing nodes. nodes کس کو کہتے ہیں؟ nodes اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر یعنی انٹریکٹ کرتا ہو، جو لائن انٹریکٹ کرتی ہو نا، اس کو nodes کہتے ہیں۔ تو to work toward specific processing goal نا،
Many interesting uses of grid computer have developed, including projects seeking out intelligence alliance, performing proteins folding, predicting weather, modeling earthquakes, planning financial decisions, and solving for primes. یعنی پرائم اس کو کہتے ہیں جو مطلب جو امپورٹنٹ ہو، جسے فرسٹ امپورٹنس دی جائے نا. تو یہ یہی کام کرتا ہے کہ جیسے ہم ویدر کو دیکھتے ہیں کہ ویدر کی فورکاسٹ ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں نا. اور ایون اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پلاننگ فائنینشیل ڈیسیشنس نا. The biggest security concern with grid computing is the content of each work packet is potentially exposed to the world. کیونکہ لازمی ہے اگر وہ ویدر فورکاسٹ بھی کر رہا ہے تو پوری ہر جگہ جائے گی یہ خبر نا. ناٹ اپروپریٹ فار پرائیویٹ کانفیڈینشیل اور پروپرائٹی ڈیٹا نا. یہ بالکل بھی اپروپریٹ نہیں ہے، یعنی کہ اپروپریٹ یوں کہیں گے نا کہ اس قابل نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے اس کے لیے پرائیویٹ کانفیڈینشیل اور پروپرائٹی ڈیٹا نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 43، پیئر ٹو پیئر، P2P. ٹیکنالوجیز آر networking and distributed application solutions that share tasks and workloads among peers. One connection example is Bitcoin. No third party is involved. Bitcoin کا جو مین مقصد یہی ہے نا کہ کوئی بھی بیچ میں تھرڈ پارٹی نہ ہونا. انہوں نے جو کنونشنل بینکنگ سسٹم کو ختم کر دیا نا. اب ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ میرا بس بٹ کوائن والوں سے واسطہ، بیچ میں کوئی بھی نہیں نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 44، اسٹیبلشنگ ڈیٹا بیسز اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. آلموسٹ ایوری ماڈرن آرگنائزیشن maintains some database that contains information critical to the operation. ہر آج کی ماڈرن جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا وہ اپنا ڈیٹا بیس بناتی ہے جو ہے نا جو کرٹیکل انفارمیشن رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. بی اٹ کسٹمر کانٹیکٹ انفارمیشن، آرڈر ٹریکنگ ڈیٹا، ہیومن ریسورسز اینڈ بینیفٹ انفارمیشن اور سینسٹیو ٹریڈ سیکریٹس نا. یہ سب ڈیٹا بیس میں آتی ہیں چیزیں. پھر پوائنٹ نمبر آتا ہے 45، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آرکیٹیکچر نا، DBMS. Although a variety of DBMS architectures are available today، یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے نا وہ بہت ورائٹی میں اویلیبل ہے. دا ویسٹ میجورٹی آف کنٹمپرری سسٹم امپلیمنٹ اے ٹیکنالوجی نون ایز ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم RDBMS، ٹھیک ہے نا. اور کنٹمپرری جو ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے نا لیونگ اور اکرنگ ایٹ دا سیم ٹائم. کیونکہ کنٹمپرری الگ ہوتا ہے اور ٹریڈیشنل الگ ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی ہمارے گھر کوئی دوسرے اسٹیٹ سے، جیسے ساؤتھ کے اسٹیٹ سے یا ایسٹ کے اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا کا اسٹائل کنٹمپرری ہے نا، ایک دم بدل گیا ہے. جو ٹریڈیشنل امریکن اسٹائل تھا وہ اب کیلیفورنیا کا اسٹائل نہیں رہا. یعنی ان کے فرنیچر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہاؤسز کا کنسٹرکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کنٹمپرری، یعنی جو اس وقت جو ہے نا سیم ٹائم پر ہیپن ہو رہا ہو نا. یعنی وہ ٹریڈیشنل نہ ہو، پرانے زمانے کا ٹریڈیشن نہ چلا آ رہا ہو. اچھا، پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 46، ہائرارکیکل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس نا. ہائرارکی آپ جانتے ہیں کہ درجوں کو کہا جاتا ہے نا، کون کتنا ہائی پر ہے، پھر اس سے نیچے کون ہے.
A hierarchical data combines records and fields that are related in a logical tree structure. Hierarchical data model. सबसे पहले आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हम सब जानते हैं CEO, और फिर उसके नीचे आते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आता है CFO, फिर उसके नीचे आता है कंट्रोलर जो कि VP टैक्स होता है, फिर आता है असिस्टेंट कंट्रोलर एंड फिर इसके बाद चीफ CEO के नीचे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी आता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज़ में बिल्कुल ही उसके बाद का बंदा होता है CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ना, जो कि उसके नीचे आता है नेटवर्क मैनेजर आता है और डेटाबेस मैनेजर आता है, फिर आता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आता है, ये भी CEO के अंडर होता है, और फिर उसके अंडर आते हैं सेल्स मैनेजर एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स ना। तो ये हायरार्की ये होती है कि दर्जे होते हैं सबके ना, ऊपर से लेके नीचे क्या क्या किसकी पोजीशन है ना, और किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। रिलेशनल डेटाबेस ना कंसिस्ट ऑफ फ्लैट 2-dimensional tables made of rows and columns. In fact, each table looks similar to a spreadsheet file ना। अब उसके क्या है कि कस्टमर का टेबल बनता है, सेल्स रैप का टेबल बनता है, और ऑर्डर का टेबल बनता है, यानी वो बिल्कुल जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाते हैं ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस OODBS ना combines relational database with the power of object oriented programming. True object oriented databases benefit from each of code reuse, ease of troubleshooting analysis and reduce overall maintenance ना। जितना भी का ओवरवेल्म तो नहीं करना है ना। ठीक है, आज वो ज़माना आ गया है कि एक बंदे को 2 बंदों के काम करने पड़ते हैं, पर स्टिल इंसान की एक ताकत होती है ना, तो जितना भी रिड्यूस किया जाए ओवरऑल मेंटेनेंस को और आसानी की जाए ट्रबल शूटिंग के एनालिसिस के अंदर ना। रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ की ना। अच्छा, जो रिकॉर्ड होते हैं, जो रिकॉर्ड बनते हैं, वो आइडेंटिफाइड होते हैं वैरायटी ऑफ कीज से ना। अब कैंडिडेट कीज इज़ अ सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू uniquely identify any record in the table. No two records in the same table will ever contain the same value ना। ठीक है ना। फिर आता है प्राइमरी कीज इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज, यानी प्राइमरी की उन्हीं से ली जाती कैंडिडेट कीज से ही, फॉर अ टेबल टू बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन द टेबल. Each table has only one primary key selected from the set of candidate keys ना। फिर आता है alternate key. It is not selected as a primary key, is referred to as an alternative key. बहुत समझ में आने वाली बात है कि हम लोग भी हर चीज़ की एक alternative key ज़रूर रखते हैं ना, हर इंसान रखता है। फिर आता है फॉरेन कीज. इट इज़ यूज टू इन्फोर्स relationships between two tables, also known as referential integrity. फिर आता है नंबर 47, database normalization is when database developers strive to create a well organized and efficient database ना। database जो बनता है उसको वेल ऑर्गेनाइज बनाना और उसको कारआमद बनाना, efficient. To assist with the effort, they have defined several levels of database organization known as normal forms. The process of bringing a database table into compliance with, compliance जो है ना एक्शन में लाना उसको,
with normal formation is known as normalization. फिर आता है point number 48, database transaction supports the explicit को यहाँ पर जो मतलब दिया गया है वो स्टेट क्लियरली इन डिटेल, यानी क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लिसिट एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी इम्प्लिसिट ना, जो प्लेनली एक्सप्रेस ना हुआ हो, यानी वो इतना क्लियर नहीं है. यूज़ ऑफ ट्रांजैक्शन टू इंश्योर डेटा इंटेग्रिटी. Relationship database transaction have 4 required characteristics. Together these attributes are known as asset model ना. अच्छा, इसको asset model कहते हैं और इसका है atomicity. Database transaction must be atomic, that is they must be an all or nothing affair ना. या तो पूरा होना चाहिए या फिर नहीं अधूरा नहीं होना चाहिए. If any part of the transaction fails, the entire transaction must be rolled back as if it never occurred. यानी कि अगर तो है ना पूरा हो मुकम्मल, अगर तो नहीं होता है तो वो रोल बैक हो जाता है और वापस बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे वो हुआ ही नहीं. कितनी दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और आधे से ज़्यादा पहुंच चुके होते हैं और वो काम ख़राब हो जाता है तो हमें फिर से वो काम दोबारा से शुरू करना पड़ता है. कंसिस्टेंसी. All transaction must begin operating in an environment that is consistent with all of the database rules. For example, all records have a unique primary key ना. कंसिस्टेंसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसको कायम कैसे रखना है ना. तो all transaction must begin operating in an environment that is consistent, यानी मतलब ये नहीं है कि इधर से ये अधूरा है और उधर से वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और है ना यूनिक प्राइमरी की होनी चाहिए. Isolation. The principle requires that transaction operate separately from each other. If a database receives 2 SQL structure query language, I'm sorry आज पता नहीं कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, is to access and manipulate the database to build customizable data views for each other transaction that modifies the same data. One transaction must be completed in its entirely before the other transaction is allowed to modify the same data. यानी पहले को एक मुकम्मल हो जाना चाहिए फिर दूसरा शुरू होना. ड्यूरेबिलिटी. डेटाबेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी ड्यूरेबल, यानी पायदार होना चाहिए. हाँ, that is once they are committed to database they must be preserved. Databases ensure durability through the use of backup mechanisms such as transaction logs ना. ठीक है ना, बैकअप जो है ना, ट्रांजैक्शन लॉग्स जो बनते हैं ना, तो ये ड्यूरेबिलिटी ये है कि है ना मतलब क्या था अभी उर्दू का वर्ड मैंने बोला था ना, ड्यूरेबिलिटी जो है उसको मतलब कायम रहना चाहिए, बिल्कुल सही रहना चाहिए. व्हाट इज़ SQL यूज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी ना. थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था इसके ऊपर कि ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर. तो जो SQL है ना, इंजेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक in which a hacker uses a pieces of SQL codes to manipulate a database and gain access to potentially valuable information. अब जो डेटाबेस है ना, इससे तो हमें मालूम ही है कि ये बहुत सीक्रेट और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है
جس کو بالکل لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایس کیو ایل ہے نا، ایک یہ ہیکرز یوز کرتے ہیں انجیکشن سائبر اٹیک کے لیے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 49، سیکیورٹی فار ملٹائی لیول ڈیٹا بیسز نا. ملٹائی لیول سیکیورٹی ڈیٹا بیس کنٹین انفارمیشن ایٹ اے نمبر آف ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن لیول. کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم ڈومین 1 سے پڑھ رہے ہیں کہ ہر چیز کلاسیفائڈ ہوتی ہے نا. They must verify the labels assigned to user and is respond to user request. Provide only information that's appropriate. یعنی کہ سیکیورٹی فار ملٹائی لیول بیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو یوزر ہوتا ہے اس کو صرف وہی انفارمیشن دی جائے جس کی اسے ضرورت ہے. ایکسٹرا انفارمیشن سے پرہیز کیا جائے. 50 آتا ہے کنکرنسی اور ایڈٹ کنٹرول. ایڈٹ سے ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہے. از اے پریونٹیو سیکیورٹی میکینزم دیٹ انڈیورس یعنی ٹرائنگ ہارڈ ٹو میک سرٹن دیٹ دا انفارمیشن اسٹورڈ ان دا ڈیٹا بیس از آلویز کریکٹ اور ایٹ لیسٹ ہیز اٹس انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی پروٹیکٹڈ نا. یہ بہت سمپل ہے بات. ڈیٹا بیس دیٹ فیل ٹو امپلیمنٹ کنکرنسی کریکٹلی میں سفر فرام دا فالوئنگ ایشو نا. جو بھی ڈیٹا بیس جو ہے نا کنکرنسی کو فیل کرتا ہے نا، یعنی ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ کنکرنسی جو ہے ڈیٹا بیس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کی اویلیبلٹی ہر وقت ہونی چاہیے. تو کیا فیل کرتا ہے؟ لاسٹ اپ ڈیٹ ہے نا. جو لوگ اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں نا اپنے ڈیٹا بیس کو، اکر وین 2 ڈفرینٹ پروسیسر میکس اپ ڈیٹ نا. کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ہو جاتا ہے اپ ڈیٹ. اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ 2 ڈفرینٹ پروسیسر اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹو اے ڈیٹا بیس ان اویئر آف ایچ ادر ایکٹیویٹی نا. ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا. ایک پروسیسر اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا پروسیسر اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آتا ہے ڈرٹی ریڈس. اکر وین اے پروسیس ریڈس اور ریکارڈ فرام اے ٹرانزیکشن دیٹ ڈڈ ناٹ سکسیسفلی کمٹ نا. ڈرٹی ریڈ یہ جب ہوتا ہے کہ جو ریکارڈ فرام اے ٹرانزیکشن، جو ریکارڈ فرام دا ٹرانزیکشن ہوتا ہے سکسیسفلی کمٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کو کرنسی یوزز اے لاک feature to allow one user to make changes but deny other user access to views or make changes to data element at the same time نا. concurrency جو ہوتا ہے نا ایک لاک کو استعمال کرتا ہے اور وہ لاک کیا ہوتا ہے کہ ہے نا مطلب روکتا ہے کہ ایک جو چینجز ہو رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ہے نا دوسرا وہ سیم چینجز نہ کر رہا ہو نا. تو لکھا ہے نا کہ فیچر ٹو الاؤ ون یوزر ٹو میک چینجز بٹ ڈینائی ادر یوزر ایکسیس. اور پھر آتا ہے اس کا کہ دین آفٹر دا چینجز ہیو بین میڈ این ان لاک فیچر ریسٹورڈ دا ایبلٹی آف ادر یوزر ٹو ایکسیس دا ڈیٹا دے نیڈ نا. جب وہ کر لیتا ہے مکمل کر لیتا ہے اپنا کام لاک لگا کے پھر وہ ان لاک کرتا ہے. ویسے ہی کہ اگر لاک لگا کے دروازے کمرے میں کام کر لیا پھر کھولا کمرہ اور پھر جو جس کی دوسرے کو جو چاہیے اسے دیا نا. یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے اور میں یہ پارٹ 5 اسی پر فنش کرتی ہوں پوائنٹ نمبر 50 کے اوپر اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نا پوائنٹ نمبر 51 سے پارٹ نمبر 6 شروع ہو جائے گا. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.